بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مکان کی ضرورت تھی. تلاش کرتے کرتے ایک مکان ملا تو حضرت مالک بن دینار نے اسے کرائے پر لے لیا اور یہاں رہنے لگے. لیکن کچھ دنوں میں معلوم ہوا کہ یہاں رہنا مشکل ہے، اس لیے کہ بازو میں ایک یہودی کا مکان تھا اور وہ ظالم دیکھ نہ سکتا تھا کہ پاس ایک اللہ والا رہے. اس نے حضرت مالک بن دینار کے دروازے سے لگا کر اپنا بیت الخلا بنا لیا اور تمام گندگی حضرت کے دروازے پر لا کر ڈالنے لگا کہ تنگ آ کر خود حضرت اپنا مکان چھوڑ کے چلے جائیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابو لہب کے پڑوسی تھے، دروازے سے ملے ہوئے دروازے تھے. آپ کو بھی اسی مصیبت کا سامنا تھا. آپ کو ستانے والے کوئی اور نہیں، آپ کے چچا اور آپ کی چچی تھیں. گندگی، غلاظت، کانٹے سب اللہ کے رسول کے دروازے کے آگے ڈال دیے جاتے یا آپ کے گھر میں پھینک دیے جاتے، لیکن آپ صبر فرماتے اور خود ان کی صفائی کرتے، اس لیے کہ پڑوسی عزیز اور رشتہ دار کی طرح ہوتا ہے. اسلام نے پڑوسی کے ساتھ اچھی طرح رہنے کی بڑی تاکید فرمائی. صحیح بخاری میں ہے کہ ایک مرتبہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام نے مجھے ہمسائے کے ساتھ سلوک کرنے کی اتنی تاکید فرمائی کہ ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک کرو. مجھے خیال ہوا کہ شاید میرے ہمسائے کو وراثت میں بھی کہیں حق نہ دے دیا جائے. آپ نے سینکڑوں بار دیکھا ہوگا کہ گھر کے باہر لوگ کیسی گندگی لا کر ڈال دیتے ہیں. گھر میں کوئی تقریب ہو تو پورا سڑک گھیر لیتے ہیں، اونچی اونچی آواز سے ریڈیو لگائیں گے، شادی بیاہ کے موقع پر رات بھر لاؤڈ اسپیکر پر ریکارڈ بجائیں گے. کوئی تعمیر ہو تو سڑک پر لوہا پتھر ڈال دیتے ہیں جس سے آدھی سے زیادہ سڑک بند ہو جاتی ہے. کیا اس سے آنے جانے والوں کو تکلیف نہیں ہوگی؟ دوسروں کی تکلیف کی ایسے لوگ ذرا بھی پرواہ نہیں کرتے. الغرض میں نے عرض کیا کہ حضرت مالک بن دینار کے پڑوسی یہودی نے جب ساری غلاظت ان کے گھر میں پھینکنی شروع کر دی تو حضرت مالک بن دینار کو سنت نبوی یاد آئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یاد آ گیا. اس سے تو کچھ نہ کہا، اپنے ہاتھوں سے صفائی کرتے رہے. مہینوں ستانے کے بعد ایک روز یہودی نے پوچھا کہ کیسی گزر رہی ہے؟ بولے اللہ کا شکر ہے. اس نے کہا میری وجہ سے کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی؟ فرمایا تکلیف تو ہے. پوچھا گندگی کو کیا کرتے ہو؟ جواب ملا کہ ایک پھاوڑا خرید لیا ہے، اس سے اٹھا کر دور پھینک آتا ہوں. پوچھا ایسا کیوں کرتے ہو؟ حضرت مالک بن دینار نے جواب دیا کہ یہی اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہے. یہودی نے منہ سے زبان سے تو کچھ نہ کہا لیکن دل میں بہت شرمندہ ہوا. اس روز سے اس نے ظلم کرنا چھوڑ دیا اور کچھ دن حضرت کی خدمت میں رہ کر ایمان لے آیا. یہ ایک سچا واقعہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے حالات سے کی روشنی میں حضرت مالک بن دینار نے ایسا سبق سیکھا اللہ کے نبی کی زندگی سے کہ آپ کے اخلاق سے، آپ کے کردار سے ایک یہودی کو ایمان کی دولت مل گئی. آج ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اس نمونے کو، اللہ والوں کے طریقے کو اپنی زندگیوں میں اپنائیں. اللہ ہمیں اس عمل کی توفیق عطا فرمائے.